شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ خاص طور پر میں صدر اردگان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ میرے ساتھ یہاں شامل ہوئے، اور سب کو خوش آمدید ان ممالک کو جو اپنے لوگوں کی یہاں نمائندگی کر رہی ہیں۔ میں اسلاموفوبیا کے بارے میں بات کرنا چاہوں گا۔ اپنے کھیل کے کیریئر میں نے بہت عرصہ انگلینڈ میں گزارا ہے اور کئی یورپی ممالک میں سفر کیا ہے، تو میں نے یہ تاثر بڑھتا ہوا دیکھا ہے، اور میرا خیال ہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ یہ زیر بحث لایا جائے، کیونکہ خاص طور پر مغربی ممالک میں رہنے والے مسلمان کافی تعداد میں اسلامی فوبیا سے متاثر ہیں، جس کے برے نتائج ہو سکتے ہیں جب تک اس کا حل تلاش نہ کیا گیا۔ سنگین نتائج، کیونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کسی بھی برادری کو دیوار سے لگانا انتہا پسندی کو جنم دیتا ہے۔ میں نے دیکھا ہے کہ مانچسٹر اور برمنگھم کے علاقوں میں پاکستانی برادری کو غیر اہم بنایا گیا، اور ہم نے پھر دیکھا کہ انتہا پسند ان جگہوں سے نکلے، اور ہم نے یہی عمل یورپ میں دیکھا اسلاموفوبیا کی وجہ سے۔ تو میں اس موقع کی اہمیت دیکھتے ہوئے اس مسئلے کو زیر غور لانا چاہتا ہوں۔ مسلمانوں کا سب سے بڑا نقصان اس وقت ہوا جب 11 ستمبر کے واقعے کے بعد دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا گیا۔ اسلامی دہشت گردی، اسلامی انتہا پسندی جیسے الفاظ مسلسل مغربی ممالک کے سربراہان کی طرف سے استعمال کیے گئے۔ جب 11 ستمبر اور بعد میں دہشت گردی کے واقعات کی تفصیل بتائی گئی، جب آپ اسلامی انتہا پسندی کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ یہ اسلام ہے جو انتہا پسندوں کو پیدا کرتا ہے، کہ یہ اسلام کی وجہ سے انتہا پسند ہیں۔ یہ دہشت گردی کو اسلام سے جوڑ دیا جاتا ہے، اور خاص طور پر خودکش دھماکے، کیونکہ متواتر ہم نے ان مبصرین سے سنا ہے کہ مسلمان خودکش حملوں میں ملوث ہیں، اور وہ اس لیے کہ انہیں جنت میں حوریں ملیں گی۔ یہ احمق پن جاری ہے۔ اگر کسی کو تاریخ کا پتہ ہے، صرف مایوس انسانوں نے تاریخ میں خودکش دھماکے کیے ہیں۔ 11 ستمبر واقعے سے پہلے 75% خودکش حملے تامل ٹائگرز کی طرف سے کیے جاتے تھے، جو کہ ہندو تھے۔ کسی نے ہندو مت کو اس چیز سے، یعنی خودکش حملوں سے نہیں جوڑا۔ اور ہم سے بہت سو نے فلموں میں دیکھا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے اختتام پر جاپانیوں کی طرف سے امریکی بیڑوں پر خودکش دھماکے کیے گئے۔ کسی نے ان کے مذہب کو الزام نہیں دیا، کیونکہ مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، کسی بھی مذہب کا کوئی تعلق نہیں ہوتا دہشت گردی سے۔ قریباً ساری دہشت گردی سیاست سے منسلک ہے۔ یہ سیاسی متوسر ناانصافیاں ہوتی ہیں جو مایوس لوگ پیدا کرتی ہیں، مگر ابھی تک ہم مسلسل انتہا پسند اسلام کا ذکر سنتے آ رہے ہیں۔ اسلام صرف ایک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا دین جس کی ہم پیروی کرتے ہیں، کوئی اور اسلام نہیں ہے۔ انسانی برادریاں زیادہ تر اعتدال پسند، ایک طرف وہ آزاد خیال ہیں اور دوسری طرف وہ جنونی۔ ہر جگہ اس سفید فامی کے حامی کے بارے میں کیا کہیں گے جس نے نیوزی لینڈ مسجد میں گھس کر 49 عبادت گزاروں کو مار دیا؟ اس کا مذہب سے کیا تعلق ہے؟ لہٰذا یہ بہت اہم ہے، یہ بہترین فورم ہے، ہمیں لازم اس پہ بات کرنی چاہیے۔ مسلمانوں کو لازماً اسلام اور دہشت گردی کو علیحدہ کرنے پر بولنا چاہیے۔ ہاں، مسلمان معاشروں میں بھی جنونی ہیں، ایسے ہی عیسائی معاشروں میں، اسی طرح یہودی معاشروں میں، اور بھارت کو یہاں مت بھولیں جہاں انتہا پسندوں نے ملک کا منصب سنبھال لیا ہے، نسل پرست انتہا پسند۔ چنانچہ میرا پہلا نقطہ یہ ہے کہ اس کا حل نکلنا چاہیے۔ ہم مسلسل عالمی سربراہان کی طرف سے انتہا پسند اسلام کا لفظ سن رہے ہیں۔ کیسے نیو یارک کا ایک راہ گزر یہ کہہ سکتا ہے کہ کون انتہا پسند مسلم ہے اور کون اعتدال پسند مسلم؟ کوئی کیسے یہ کہہ سکتا ہے؟ تو تمام مسلمانوں پہ چھاپ لگ جاتی ہے، مسلمانوں پہ جنونی ہونے، دہشت گرد ہونے کا ٹھپا لگ جاتا ہے، اور کوئی کسی قسم کا دہشت گرد حملہ اگر مغرب میں ہو جاتا ہے تو پہلی چیز
جو ہر مسلمان کو فکر مند کرتی ہے وہ یہ کہ کہیں وہ حملہ آور مسلمان نہ ہو، کیونکہ فوراً ہم سب پہ وہ چھاپ لگ جاتی ہے۔ مجھے یاد ہے 11 ستمبر کے بعد مجھے فون آیا مغربی صحافیوں کی طرف سے، کیا تم شرمندہ نہیں جو ہوا ہے اس پہ؟ مطلب 1.3 ارب مسلمان ہیں، کیا میں اس چیز پہ شرمندہ ہوں جو کسی ایک مسلمان نے کیا ہے؟ تو یہ پہلا نقطہ تھا۔ دوسرا یہ کہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ ملعون شخص سلمان رشدی جس نے کتاب لکھی شیطانی کلمات سے بھری، یہ تمسخر اڑا رہی، مذاق بنا رہی ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ کیونکہ میں اس وقت کھیلتا تھا اور آپ کو پتہ ہے میں نے اپنا بہت سا وقت انگلستان میں گزارا ہے اور میں مغربی ذہنیت کو بڑی اچھی طرح سمجھتا ہوں۔ مغربی لوگ اس تکلیف کو نہیں سمجھ سکتے جو ان چیزوں سے مسلم دنیا کو ہوتی ہے۔ یورپ خاص طور پر مذہب کو اس طرح اہمیت نہیں دیتا جیسے ہم مسلمان دیتے ہیں۔ ہم مذہب میں زندہ رہتے ہیں، ان کا مذہب کی طرف مکمل ایک مختلف رویہ ہے۔ جب بحیثیت 18 سالہ میں پہلی دفعہ انگلستان میں پہنچا، اس وقت ایک کامیڈی فلم تھی لائف آف برائن، کامیڈی گروہ مونٹی پائتھن کے کردار ساز، جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر تمسخر آمیز فلم تھی۔ تو یہ پہلی دفعہ میرے لیے حیران کن بات تھی۔ یہ خصوصی طور پر یورپی معاشرہ مذہب کو اس طرح نہیں دیکھتا جیسے ہم دیکھتے ہیں، اور بدقسمتی سے اس کا ذمہ دار میں اپنے آپ یعنی مسلم سربراہان کو ٹھہراتا ہوں۔ ہم نے مغربی معاشروں کو یہ نہیں سمجھایا کہ کتنی تکلیف پہنچتی ہے جب ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی یا تمسخر اڑایا جاتا ہے۔ ہمیں اتنی تکلیف کیوں دیتا ہے؟ کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے دلوں میں بستے ہیں، اور ہم سب جانتے ہیں کہ دل کی تکلیف جسمانی درد سے کہیں زیادہ ہوتی ہے۔ جو ہم چاہتے ہیں، میرا خیال ہم سب کو یہ پیغام رسانی کرنی چاہیے، صدر اردوغان اور تمام مسلم سربراہان پیغام رسانی کریں مغربی سربراہان تک، خاص طور پر مغربی سربراہان کہ جس حساس طریقے سے ہولوکاسٹ کو مغربی دنیا میں دیکھا جاتا ہے، کیونکہ وہ یہودی لوگوں کو تکلیف دیتا ہے۔ بالکل صحیح ہے، ہونا چاہیے، دنیا کو احساس ہونا چاہیے اس چیز کے بارے میں جس سے انہیں تکلیف ہوتی۔ اسی طرح ہم چاہتے ہیں وہ مسلمانوں کے لیے بھی ویسا ہی حساس بنے جب کوئی شخص ہمارے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں گستاخی کرتا ہے۔ میرا خیال ہے کہ بہت ضروری ہے تمام برادریوں کے لیے کہ وہ مل بیٹھیں تاکہ ایک دوسرے کو سمجھ سکیں۔ لہٰذا یہ دو نکات نے میری نظر میں اسلام فوبیا میں زیادہ کردار ادا کیا ہے بنسبت کسی اور شے کے، کیونکہ ہر 2-3 سال بعد کوئی شخص کسی یورپی ملک یا کوئی امریکی شہر سے اٹھ کر توہین آمیز خاکے بنا دیتا ہے یا توہین آمیز کلمات کہہ دیتا ہے، جس سے مسلمانوں میں رد عمل آتا ہے۔ پھر سب کہتے ہیں دیکھو کتنا عدم برداشت مذہب ہے یہ۔ فوراً سے مذہبی برادریوں کے درمیان فاصلہ بڑھ جاتا ہے، کیونکہ وہ نہیں سمجھ پاتے کہ کیوں ہمیں یہ تکلیف دے رہا ہے، ہم نے انہیں سمجھایا ہی نہیں ہے۔ پھر بھی ایک چھوٹا طبقہ ہے معاشرے کا جسے پتہ ہے کہ اس سے ہمیں تکلیف ہوگی، اور وہ پھر بھی ارادتاً ایسا کرتا ہے تاکہ فاصلہ مزید بڑھایا جائے۔ لہٰذا یہ بہت اچھا فورم ہے، اقوام متحدہ، تمام عالمی سربراہان ادھر موجود ہیں اور میں اس پہ بات کروں گا۔ یہ میری جمعے کی تقریر کا حصہ بھی ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ ضروری ہے کہ ہم مسلمان سربراہان ان دو چیزوں کو آگے پہنچائیں، کیونکہ اس سے ہوتا کیا ہے، اس سے انسانوں کے درمیان فاصلے بڑھتے ہیں، اور کوئی بھی چیز جس سے فاصلے بڑھیں، یہ فورم ہے ہمارے پاس جس کے ذریعے ہم انسانیت کو یکجا کر سکتے ہیں۔ بہت شکریہ۔